آج ہمیں دکھ بھی ہے اور افسوس بھی ہے اس بات کا نہیں کہ اس ملک کے لیڈر آف اپوزیشن قومی اسمبلی اور لیڈر آف اپوزیشن سینٹ کو اپنے ملک کے اندر سفر کرنے سے روکا گیا. یہ حکمرانوں کا زوم بدقسمتی سے ملک میں رہتا ہے اور یہ حکومت بھی مختلف نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو طاقت کل اور حاکم ہمیشہ کے لیے سمجھتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سب باتیں عارضی ہوتی ہیں. اس بات کا ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے کہ روکا گیا، کیا ہوا وہاں پر. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک نیک مقصد کے لیے جا رہے تھے، کیونکہ ہمیں ایک بڑی خرابی نظر آ رہی ہے. پچھلے 4 ہفتے سے پورا آزاد کشمیر بند ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میڈیا پہ آئے یا نہ آئے یہ ایک حقیقت ہے. اور نہ صرف بند ہے، ہم نے وہاں پر عشائے خورد و نوش کا جانا بھی بند کر دیا ہے. یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے کہ ہمیں ان باتوں کی پرواہ نہیں ہے کہ وہاں کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں. یہ ہم سب سیاسی لوگ ہیں، ہم یہ شٹر ڈاؤن اور ہڑتالیں کراتے رہے ہیں، لیکن آپ یقین کریں کہ 4-6 گھنٹے سے اوپر کی ہڑتال کبھی نہیں ہوتی تھی، کسی جماعت سے نہیں ہوتی تھی. آج کشمیر میں 4تھا ہفتہ ہے کہ ہر دکان بند ہے، کاروبار بند ہے، اور لوگوں نے خود کیا ہے، کسی کے خوف سے نہیں، کسی جماعت سے تعلق سے نہیں، خود ایک احتجاج کے طور پر، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہماری بات سنی جائے. لیکن بد نصیبی سے اگر ہم حل کا جو ابتدا ہے وہ گولی سے کریں گے تو انتہا کہاں پر ہوگی آپ خود سوچ لیں. کشمیر میں اگر گولی چلتی ہے، کوئی لاش گرتی ہے، اس کا فائدہ صرف اور صرف ہندوستان کا ہوگا اور کسی کا نہیں ہوگا. یہ حل نہیں ہے معاملات کا. ہم صرف جو وہاں پر لوگ ان کی بات سننے جانا چاہتے تھے، ان کی بات سنتے، اپنے خیالات ان تک پہنچاتے، کم از کم ان کو یہ احساس دلاتے کہ آپ کی بات کوئی سننے والا ہے. کیونکہ اگر حکومت میں کوئی فکر ہوتی، کوئی ان کو درد ہوتا کشمیر کا، تو وہاں پر لوگ جاتے، ان سے بات کرتے، جن کے پاس اختیارات بھی ہوتے. یہ معاملہ بات چیت سے حل ہوگا، گولی سے حل نہیں ہوگا. اس بات کا احساس ہم سب کو ہونا چاہیے. آج بھول جاتے ہیں، تاریخ کو بھول جاتے ہیں. یہ پونچھ کا علاقہ ہے، ذرا پونچھ کی تاریخ دیکھ لیں. ہم بالکل وہاں ساتھ رہتے ہیں، دریا کی طرف ہم رہتے ہیں، دوسری طرف وہ رہتے ہیں. ہمارے صدیوں سے تعلقات بھی ہیں، رشتے بھی ہیں. اور وہاں سے درجنوں ڈیلیگیشن آئے، وفد آئے کہ جی آپ لوگ کچھ کریں. ہم نے پھر بھی انتظار کیا، موقع دیا کہ حکومت کچھ کرے. ہمیں امید ہوئی جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی، اور آج بھی ہمیں خوشی ہوگی اگر حکومت ان کو ثالثی کے طور پر وہاں پر بھیجے. ہم تو اپنے طور پر گئے تھے، لیکن ثالث کے پاس دونوں کا مینڈیٹ ہونا چاہیے. تو اگر جو وہاں پر الیکشن کمیٹی ان کو ثالث مقرر کرتی ہے، حکومت ان پہ اعتماد کرتی ہے، بھیجتی ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن یہ مت بھولیں کہ وہاں جبر سے آپ معاملہ حل کر لیں گے. شاید آج آواز دب جائے، یہ عین ممکن ہے، حکومت کا ایک جبر ہوتا ہے، لیکن یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا. پونچھ کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈوگرا راج کا مقابلہ کیا، انگریز کا مقابلہ کیا، اور اگر ہم اجازت دیتے تو ویلی بھی فتح کر لیتے 1947 میں. یہ سب تاریخ کا حصہ ہے کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. تو آج میری حکومت سے، وزیر اعظم صاحب سے، جن کا خود تعلق کشمیر سے ہے، آدھی کابینہ کا تعلق، آج وفاقی کابینہ کا تعلق کشمیر سے ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پر جائیں، ان کی بات سنیں اور مسئلے کو حل کریں. ایک ایگریمنٹ ہے جس پر 5 وفاقی وزراء کے سائن ہیں. موجودہ جو پرائم منسٹر ہے آزاد کشمیر کے، ان کے سائن ہیں. اس کو امپلیمنٹ آپ نے کرنا تھا، آپ نے پورا نہیں کیا. بات صرف سننے والی ہے، اگلے کی بات سنیں تو صحیح. ہم پہلے گولی چلاتے ہیں، پھر انڈین ایجنٹ بنا دیتے ہیں، پھر معاملے کا حل ڈھونڈتے ہیں. تو آج صرف حل مذاکرات میں ہے، ان کی بات سننے میں ہے، اور معاملہ حل ہو جائے گا. جتنے ہم پاکستانی ہیں وہ شاید ہم سے بہتر پاکستانی ہوں.
جتنے ہم کشمیر کا حل چاہتے ہیں شاید ہم سے وہ زیادہ چاہتے ہیں. تو آج صرف یہ مقصد تھا اور ہمیں امید ہے کہ آپ ابھی بھی حکومت کوئی ہوش کے ناخن لے گی, اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرے گی. اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نے ایران اور امریکہ کا مسئلہ حل کیا ہے تو یہ اپنے گھر کے مسئلے ہم حل نہیں کر سکتے؟ کیا یہ اتنے پیچیدہ ہیں؟ یہی بات لے کر ہم گئے تھے, یہی ہمارا پیغام ہے. آپ حل کرنے میں بڑی خوشی ہوگی. حل نہیں کر سکتے, سڑکیں آپ روک سکتے ہیں, بالکل روک سکتے ہیں, ان سے فائدہ نہیں ہوگا, نقصان ہوگا. تو اس معاملے کو حل کرنے کی ضرورت ہے. آج مظاہرین کے ساتھ ملنے کا, جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو وہاں پر دھرنا دیے ہوئے ان سے گفتگو کرنے کا, ان کے شکوے اور شکایتیں سننے کا, اور ہماری نیت یہ تھی کہ بہت سے لوگوں نے بشمول حکومت نے جلتی پر تیل ڈالنے کا کام کیا, اور ہم وہاں پر جا کر گفت و شنید کے ذریعے, ڈائیلاگ کے ذریعے یہ کوشش کر سکیں کہ ان کی شکوے شکایتیں ہیں کیا اور حل تلاش کر سکیں. یہ ہماری خواہش تھی اور ہماری کوشش تھی. لیکن آج اسلام آباد پولیس نے سہالہ میں چکیاں کے مقام پر ناکے لگا کر, بختر بند گاڑیاں کھڑی کر کر, پولیس کی نفری بھیج کر, پریزن وینز منگا کر وہاں پر ہمیں روک لیا, اور آگے جانے سے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی. ہم نے سوال کیا جو پولیس اہلکار ڈیوٹی پر موجود تھے کہ آپ کس قانون کے تحت ہمیں جانے سے روک سکتے ہیں. ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا سوائے اس کے کہ اعلیٰ حکام نے کہا ہے کہ پاکستان کے قائد حزب اختلاف, قومی اسمبلی اور سینٹ اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں دینی, ان کو روکنا ہے. ہم وہیں پر بیٹھ گئے, وہاں پر کافی دیر ہم بیٹھے رہے اور میلوں لمبی قطاریں لگ گئیں وہاں پر. جو عام سفر کرنے والے لوگ تھے وہ بھی مشکل کا شکار ہو گئے. اور پھر اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ قومی میڈیا کے سامنے, پریس کے سامنے ہم اپنا نقطہ نظر رکھیں گے, اور وہاں سے ابھی سیدھا ہم شاہد خاقان عباسی صاحب کے گھر پر آئے جہاں پر آپ تمام احباب موجود ہیں. باقی گفتگو قابرین اور قائدین کریں گے. میں صرف ایک پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلا کر اجازت چاہوں گا کہ آج کے واقعات کی جو تصاویر ہیں, جو فوٹیجز ہیں, یہ صرف ہمارے لیے نیشنلی ایک امبیرسمنٹ نہیں ہے, بین الاقوامی طور پہ بھی یہ ایک پاکستان کے لیے ایک امبیرسمنٹ ہوگی کہ پاکستان کے قائد حزب اختلاف, قومی اسمبلی اور سینٹ اور سابقہ وزیر اعظم کو آزاد کشمیر نہیں جانے دیا گیا. اس وقت آپ کے علم میں ہے کہ دنیا بھر میں بہت زیادہ پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے, یہ اس کو تقویت دے گا. ہمارا مقصد وہاں پر دلوں کو جوڑنا تھا, زخموں پر مرہم رکھنا تھا. اور آج یہ جو حکومت نے اپنی دانشمندی کا مظاہرہ کیا ہے, یہ آپ خود فیصلہ کیجئے کہ اس سے کشمیر ایشو کو, کشمیر کاز کو, پاکستان کی بین الاقوامی پوزیشن کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے. ہم انجانے میں وہ تمام چیزیں کرتے چلے جا رہے ہیں جو پچھلے 76 سالوں سے پاکستان کی آفیشیل پوزیشن کے خلاف ہے. تو ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے, معاملات کو گفت و شنید سے حل کرنا چاہیے. ہمارے جانے کی بھی آج یہ اسی سلسلے میں ایک کڑی تھی, بہرحال حکومت نے نہیں پوری ہونے دی, تب بھی ہم چاہیں گے کہ یہ معاملہ گفت و شنید سے ہی حل ہو.